آ، ہم آج وفاقی محتسب کے طرف سے پاسپورٹ آفس کراچی کا جو مین ہے صدر میں، اس کے وزٹ پر ہم آئے تھے اور ہم نے پاسپورٹ آفس کی جو فنکشنل ایریا ہے جہاں جنرل پبلک آتی ہے وہاں پر ہم نے وزٹ کیا اور جنرل پبلک سے جو لوگ پاسپورٹ کے سلسلے میں یہاں آفس آئیں ان سے بھی ہم نے بات چیت کی اور پاسپورٹ آفس کے جو افسران ہیں، خصوصاً عباسی صاحب ڈائریکٹر ہیں، ان سے ہم نے بات چیت کی، کچھ معلوم کیا۔ تو یہ بڑی اچھی وزٹ ہے۔ یہاں پر کچھ ہمیں جو چیزیں نظر آئی ہیں خاص میں ان کا مختصراً تذکرہ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کراچی میں تقریباً ہر ضلع کا ایک پاسپورٹ آفس موجود ہے سوائے کورنگی، سوائے اس کے کیماڑی کے اور کورنگی کے۔ یہاں بھی آفس بننے ہیں جس کے لیے پاسپورٹ آفس کے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ ڈسٹرکٹس وائز کے علاوہ بھی پاسپورٹ آفس نے جو فیسلٹی دی ہے وہ ہے نیوی کے آفیسرز اور آرمی کے آفیسرز کے لیے ایک علیحدہ پاسپورٹ نیول اس پہ بنا دیا ہے ان کے پریمیسز پر، اور ہائی کورٹ اور وکیل اور ججز اور تمام جو لوگ جوڈیشری سے متعلق ہیں ان کے لیے ایک آفس ہائی کورٹ میں بھی قائم کر دیا ہے۔ یہاں کا جو یہ آفس ہے صدر کا، یہ مین آفس ہے۔ یہاں ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ ملیر اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ ان کے آفیسز ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر سیپریٹ ایریا ہے سینئر سٹیزن، گورنمنٹ آفیسرز اور ہینڈی کیپڈ لوگوں کے لیے۔ یہاں پر یہ ایک بڑا آفس ہے، یہاں تقریباً 2,500 سے 3,000 لوگ روزانہ اس آفس میں آتے ہیں۔ ان کی جو ہے ایف سی جو ہے وہ ان کی سیکورٹی کلیئرنس کی یہاں پر ذمہ دار ہے۔ یہاں اس آفس میں اور پورے کراچی میں تقریباً 125 کے قریب آفیسرز اور اسٹاف کام کرتے ہیں۔ سالانہ تقریباً 5.5 لاکھ سے زیادہ پاسپورٹ ایشو ہوتے ہیں، اور جو پاسپورٹ یہاں سے ایشو ہوتے ہیں اس میں جب لیے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی ارجنسی کے مطابق ان کو ڈیٹ دی جاتی ہے۔ اور پاسپورٹس کے علاوہ جو نارمل پاسپورٹس کے علاوہ جو ایک ہے خاص ہے وہ ہے حج کے پاسپورٹ۔ حج پہ جو لوگ تشریف لے آتے ہیں وہ ان کو بھی ایک بڑی تعداد میں یہاں سے پاسپورٹ ایشو ہوتے ہیں، اور یہ ان سے علاوہ ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ اس پورے پروسیس میں ایک بڑی مشینری انوالو ہوتی ہے، کیونکہ پاسپورٹ کی اپلیکیشن یہ لے لیتے ہیں، اس کے نادرا کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ لنک ہے، اس سے ساری ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کہیں بھام ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کمپلین جو پاسپورٹ کے اپلیکینٹس ہیں ان سے کوئی ویریفیکیشن اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ لیتے ہیں۔ پرٹیکولرلی بچوں کے کیس میں جن کے فوٹو یا شناختی کارڈ نہیں ہوتے ان میں وہ سرٹیفکیٹ لے کے ان کے پاسپورٹ ان کی ماؤں کے ساتھ یا سیپریٹ ان کو ایشو کر دیتے ہیں۔ یہاں جو ہمیں لوگ ملے ہیں ان میں سے صرف ایک آدمی نے کمپلینٹ کی کہ باہر کوئی ایجنٹ اس کو ملا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے پیسے دو تو میں تمہارا پاسپورٹ جمع کرا دوں گا۔ اس کے علاوہ اور کسی نے کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں کی، لیکن ایک کمپلینٹ جو بالکل عام تھی، کامن تھی، وہ یہ ہے کہ پاسپورٹ وقت کے اوپر جو دیا گیا ہے سلپ کے اندر، کلیکشن سلپ کے اندر جو ٹائم دیا، جو ڈیٹ دی گئی ہے، اس پر کیا اس کے 2 مہینے کے بعد بھی بعض کیسز میں پاسپورٹ ڈیلیور نہیں ہو سکے ہیں۔ لوگوں نے اپنی عمرے کے لیے بکنگ کرائی ہوئی ہے، جبکہ ان کو پاسپورٹ کے لیے جو ڈیٹ دی گئی تھی وہ اس پر پاسپورٹ ان کو نہیں ملتا، ان کی بکنگ جاتی ہے، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی کئی ہیں بچے جنہوں نے کمیشن میں اپلائی کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے ملازمتوں کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے اور ان کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، جہاں ان کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن ہو گئے ہیں یا ان کے ملازمتیں مل گئی ہیں، تو ان کو بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ مجھے جو بتایا گیا وہ یہ ہے، جو ان کے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے بھی میری بات چیت ہوئی تھی تو مجھے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہاں پر مسئلہ ہے مین پرنٹنگ آف پاسپورٹ کا۔ وہ اس میں لیمینیشن ہوتا ہے پاسپورٹ میں لگا ہوا تاکہ اس میں کوئی پاسپورٹ کے پرٹیکولرس میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے، وہ پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے اس کی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں مجھے حیرت ہے کہ وہ ہم لیمینیشن ملک میں اپنے تیار نہیں کر سکے ہیں، وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس میں
بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں ان کی امپورٹ پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے پرنٹنگ جو ہے پاسپورٹ کی وہ پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ پریس کارپوریشن میں ہوتی ہے, اور وہاں سے پرنٹنگ میں اسی لیے دیر ہوتی ہے کہ لیمینیشن نہیں ہو پاتی. لیمینیشن ہوتی ہے اس اسٹیج کے اوپر جب یہ پاسپورٹ پہ انٹری کر دیتے ہیں یہاں پر لا کر. تو یہ جو ان ایشوز کی وجہ سے پبلک میں سخت ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. ان کے جو فیلڈ آفیسز ہیں وہاں پر بھی, اور جو دوسرے, یہ سارے پاکستان کا مسئلہ ہے. اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گورنمنٹ سے کہیں کہ ان کا اس مسئلے کو مستقل طور پہ حل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. دوسرے جو ان کا امپورٹنٹ یہاں ہم نے چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جگہ جو ہے ان کے پاس کم ہے, لوگ زیادہ ہیں, ان کو ایکوموڈیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسٹاف ان کے پاس جو ہے وہ کم ہے, وہ پبلک کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں بہت. ایک اچھی چیزیں بھی ہیں, جیسے ان کے ہاں وہ نمبرنگ ہے, جو اپلیکینٹ آ رہا ہے اس کو ایک نمبر دیا جاتا ہے, اس کا سامنے نمبر لکھا ہوا آتا ہے اس پہ, اور وہ اس کے مطابق وہ اپنے جا کے اپنا کیس جمع کرتا ہے. تو یہاں پر جو سیکورٹی کا جو پرابلم ہے وہ ہے. تیسرا جو اہم پرابلم ہم نے نوٹ کیا وہ تھا بینک کا. نیشنل بینک کے یہاں پر 2 کاؤنٹر ہیں جو بہت انسفیشینٹ ثابت ہو رہے ہیں, آنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس میں ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کم از کم 2 کاؤنٹر نیشنل بینک کے اور ہوں. باقی جو عام چیزیں ہیں وہ ہے ان کی بجٹ ان کے پاس کم ہے, ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم ہیں, اور جو مسائل ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ پبلک سے کوئی تعلق ہو.